نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو فیملی میں، خاندان میں اور گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی، اتفاق و اتحاد والی، خوشی والی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں، کاروبار، جاب اور ملازمت میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما کر زندگی بھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے افراد استخارے کا لکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے استخارہ کریں۔ یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں کہ استخارہ نہ نکلوایا جاتا ہے، نہ کروایا جاتا ہے، بلکہ خود کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی صورتوں کی طرح پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب اور اپنے ساتھیوں کو استخارہ کی جو مسنون دعا ہے وہ سکھاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تقریباً 50-60 سال پہلے تک کسی بزرگ سے، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مریدین نے اپنے پیر سے، مقتدیوں نے اپنے امام سے، اپنے مرشد سے، اپنے کسی بڑے سے کہا ہو کہ ہمارے لیے آپ استخارہ کریں۔ پیارے سامعین، یاد رکھیں، یہ آن لائن استخارے اور یہ جو استخارہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ٹھگ ہیں، یہ سارے فراڈی ہیں۔ یہ دو طرح آپ کو لوٹتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کچھ بھی نہیں کرتے، کہہ دیتے ہیں جب آپ دور ہوتے ہیں، فون پر جب بات ہوتی ہے آپ کی ان سے، تو کہہ دیتے ہیں بہت اچھا استخارہ آیا، ماشاءاللہ یہ کام کر لیں۔ جب آپ قریب ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے پیسے والے ہیں، کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، آپ کے اوپر بندش ہے، یہ فلاں ہے، جادو ہے، اب اس کا سب سے پہلے توڑ کرنا پڑے گا۔ اس طرح آپ کو وہ لوٹتے رہتے ہیں۔ خدا را کسی سے آن لائن نہ استخارہ کروائیں، نہ پیسے بھیجیں، بلکہ خود استخارہ کریں۔ ایک تو مسنون طریقہ ہے کہ 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد جو مسنون دعا اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، یہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیں کہ استخارے کے اندر خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، بس دعا ہے کہ اے اللہ جو بہتر ہو وہ میرا مقدر فرما دے۔ آپ کا دل جس طرف مائل ہو، جس طرف آپ مطمئن ہو، ہاں میں وہ کر لیں۔ آپ کا دل میں کھٹکا ہے، آپ پریشان ہیں، بس نو کر دیں، ٹھیک ہے؟ باقی خواب کا آنا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہاں، بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی بندے کو خواب کے اندر بالکل واضح کھلا اشارہ بھی فرما دیتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آج آپ کو بالکل مختصر ایک استخارہ بتاتا ہوں۔ آپ نے عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، 2 نوافل پڑھ لیں اگر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو سکرین پر آپ کو ایک چھوٹی سی دعا نظر آتی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے، 11 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ یہ سوتے وقت یہ کریں، اس کے بعد باوضو سو جائیں، اور یہ سب کچھ جو پڑھیں گے، پڑھتے وقت بھی اپنے کام کا، چاہے رشتے کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، کاروبار کا ہو، کسی چیز کے لیے استخارہ اس کا سوچ کر، تصور کر کے یہ سارا کچھ پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے سینے کے اوپر پھونک کر سو جائیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خواب میں آپ کو کھلم کھلا اشارہ فرما دیں، ٹھیک ہے؟ نہ بھی ہوا 2-3 دنوں میں آپ کا دل ایک طرف مطمئن ہو جائے گا، ہاں میں یا نہ میں۔ آپ کا دل جس طرف مائل ہے کرنے میں تو وہ کام کر گزریں، ٹھیک ہے؟ بعض ایسے کام ہوتے ہیں، مثلا ہم فلاں نیک کام ہے، یہ کریں یا نہ کریں، بھائی اس کے لیے استخارے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کام فوراً کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں لڑکا نیک ہے، صالح ہے، اچھی فیملی ہے، اچھا خاندان ہے، والدین اس کے نیک ہیں، نمازی ہیں، اور کاروباری ہے، بزنس ہے، وہاں استخارہ کریں لیکن رشتہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام امور میں، تمام کاموں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرما کر آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی اور لائف عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے اس عمل اور وظیفے کو، میری اس ویڈیو کو اپنے کسی ایک دوست کو ضرور شیئر کیجیے، اپنے چینل وظائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔